السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز اینڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے وفاقی بجٹ 2024-25 کے حوالے سے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ کے پیش ہونے کے بعد ملک بھر میں بجٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں وفاقی بجٹ کے حوالے سے جو نکات آئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے وفاقی بجٹ میں جو تجاویز دی گئی ہیں وہ کس حد تک بینیفٹ ثابت ہوں گی، اور جو ٹیکسز میں اضافہ ہوا اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام میں اسکول آف اکنامکس میں بھی جائیں گے، جہاں پر طلباء و طالبات سے بات کریں گے کہ وہ اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کاروباری افراد کا بھی موقف جانیں کہ وہ انڈسٹری کے حوالے سے جو اس بجٹ میں چیزیں رکھی گئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کا بھی موقف جانیں کہ وہ اس بجٹ کے بارے میں اپنا کیا موقف رکھتی ہے۔ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے یا پھر عوام کے لیے مشکل بجٹ ہے؟ یہ ساری صورتحال پہ آج گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کیا مالی سال 2024-25 کا، پورے ملک میں اس پر ڈیبیٹ جاری ہے، اور اس حوالے سے اس بجٹ کے حوالے سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، سجیشن بھی دی جا رہی ہیں، اور لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے گزشتہ مالی سال گزرا شاید یہ مالی سال بھی اس طریقے سے گزرے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ کی گفتگو میں بالکل ایسی گفتگو تھی کہ جیسے سب کچھ بہتر ہونے والا ہے۔ ہم اس وقت پہنچے ہیں بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی کے اسکول آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے۔ ذرا ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بجٹ کو کیسے دیکھا۔ بجٹ میں جو کچھ بتایا گیا ہے، کیا ایک اکانومی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر وہ اس سے مطمئن ہے ساری صورتحال سے؟ سجیشن کیا حکومت کو دینا چاہتے ہیں، اور جو اس وقت موجودہ تمام پاکستانیوں کی جو فائنینشلی کنڈیشن ہے، کیا وہ اس مزید ٹیکسز ادا کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ میڈم، آپ بتائیے گا، کل بجٹ پیش کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، آج پنجاب میں بھی صوبائی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ بجٹ سپیچ آپ نے سنی ہوگی، آپ کو جو اس میں کیا لگا کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے ایسا اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے طور پر کیا رائے دینا چاہیں گے؟ کہاں آپ کو بالکل ایک لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا بجٹ ہے؟ تو مطمئن ہے یا نہیں مطمئن بجٹ سے؟ میرے پوائنٹ آف ویو میں جو بجٹ کل پیش کیا ہے گورنمنٹ میں، اس میں جو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ 12,000 بلین روپیز کریں گے، حالانکہ جو ہم پچھلا جو ہمارا لون ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ ہم پے کریں گے 9,000 بلین روپیز، تو باقی تو اس میں سے صرف 3,000 بلین روپیز رہ جاتے ہیں۔ صرف انٹرسٹ کا ریٹ 9,000 بلین ہے، ابھی لون بھی واپس کرنے ہیں، ملک بھی چلانا ہے، تو یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ صرف 3,000 بلین ڈالر سے جو ہے ملک کے یہ جو پبلک ایکسپینڈیچرز ہیں ہم ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر دوبارہ ہمیں IMF سے قرضہ لینا پڑے گا، اور دوبارہ بھی اس کی وجہ سے دوبارہ لوگوں پر مہنگائی کا برڈن ہوگا، ہماری ایجوکیشن بھی اس سے امپیکٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ اس اگلے سال کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملک مشکلات سے نکل پائے گا؟ مزید آپ کہتے ہیں کہ صرف وقت گزارا جا رہا ہے، مزید ہم لون لے کے ٹائم نکالیں گے، لیکن کوئی پرماننٹ حل نہیں نکلے گا اس سے؟ نہیں، اس سے کوئی پرماننٹ حل نہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو FBI کا ٹارگٹ ہے وہ 12,900 بلین کا ہے، 9,000 بلین ہم نے مارک اپ کے اس پہ طور پر دینا ہے، تو پھر بچے گا کیا؟ مزید لون لیں گے؟ اور وفاقی وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ ہم اس کے لیے اگلے پھر IMF کے پروگرام میں جائیں گے، تو IMF کے پروگرام میں ہم جاتے رہیں گے اور ملک اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ اسٹوڈنٹس کی رائے۔ ہم سے آگے چلتے ہیں، آپ بتائیے گا، آپ نے بجٹ سنا، کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا بجٹ میں تو آپ کو لگتا کہ واقعی کام ہونے لگا، یا پھر بہتری کے چانسز آپ کو دکھائی دیتے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ریمیٹنس ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نہ ایسے انسٹیٹیوشن کا اعلان کرنا چاہیے جس میں اسکل پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پاکستان سے جاتے ہیں باہر، جیسے انڈیا کے بھی جاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو اسکل پرووائڈ کرتے ہیں، کافی سارے اسکل ہیں، جیسے آج کل IT پروفیشنلسٹ ہیں، وہ کافی زیادہ
रेमिटेंस भेज सकते हैं हमें वहाँ से, तो उस हवाले से आप ऐलान कह रहे हैं करना अगर हमारे चाहिए लोगों के पास स्किल हो और वो काम सीख के बाहर जाएंगे तो वो अच्छा कमा पाएंगे और वापस पे बैक करेंगे। था। जी बिल्कुल, इस हवाले से पॉलिसी होनी चाहिए थी। इस हवाले से कोई पॉलिसी होनी चाहिए थी, ऐसे इंस्टीट्यूशन का ऐलान करना चाहिए था हुकूमत को जिससे वो स्किल प्रोवाइड करते लोगों को। स्किल प्रोवाइड करते। एक बिल्कुल सादा सी बात उन्होंने की कि मुल्क खसारे में जा रहा है, IMF के पास जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं वो बैरून मुल्क हमारे पाकिस्तान ही है। मज़ीद लोगों को भी भेजा जा सकता है लेकिन स्किल्स के साथ। अगर स्किल्स के साथ भेजेंगे तो वो मज़ीद पाकिस्तान को पे बैक करेंगे तो उससे हमारे मसले हल हो सकेंगे। लेकिन इस हवाले से उन्हें कुछ ख़ास पॉलिसी नज़र नहीं है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। आप बताइएगा बजट 2024-25 कैसा रहा बजट, और आपने किस पॉइंट को देखा, क्या लगा, क्या होना चाहिए मज़ीद इसमें? मेरे ख्याल में जो टोटल ओवरऑल बजट आया है बहुत ही इन्फ्लेशनरी है और इसमें कोई इकदाम नहीं किया गया। स्पेशली मैं बात करूँगा IT के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक IT बैकग्राउंड से भी है, एक्सपोर्ट्स भी करता हूँ, लेकिन इसमें IT सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उसमें जो टोटल बजट एलोकेशन की गई है वो तकरीबन 79 बिलियन है, जबकि हम दूसरी तरफ देखा जाए जो बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम है उसमें उन्होंने इतना ज़्यादा किया कि 593 मिलियन का टारगेट किया है, जो कि मेरे ख्याल में ना होने के बराबर है, नहीं करना चाहिए था। ये जस्ट एक पब्लिक स्टंट है, पॉलिटिकल पार्टी को अपने हाईलाइट करने के लिए किया गया है, और इसके अलावा और भी काफ़ी टैक्सेशन लगाए गए हैं। उसमें अगर IT का जो बजट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होता तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट मजीद बनते। IT पार्क की बात की गई है कराची में, लेकिन इधर आप कहते हैं हर जगह बनने चाहिए। ऐसे ही मैं आपकी बात कर रहा हूँ IT पार्क के हवाले से। जैसे अभी मैं मुल्तान में मौजूद हूँ तो मुल्तान में भी एक पिछले 6 महीने से बात चल रही है कि IT पार्क बन रहा है, लेकिन उस तक अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। होप्स हो कि ये गवर्नमेंट कुछ कर ले। इसके अलावा जो एक टैक्सेशन का फैक्टर था कि उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम ख़त्म कर दिया एक्सपोर्टर्स के लिए, और उन्होंने 29% नॉर्मल टैक्स उस पर लगा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट्स इसमें बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि बेनिफिट नहीं होगा, IT सर्विस प्रोवाइडर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो खसारे में जाएंगे। IT के हवाले से वो खदशात ज़ाहिर करेंगे। पहले 79 बिलियन का जो बजट है, हुकूमत तो ये कहती है पहले माली साल से ज़्यादा है, लेकिन जो इस वक्त डिमांड है वो IT सेक्टर से जितना कमाया जा सकता है, अगर हुकूमत मज़ीद इन्वेस्ट कर लेती तो हमें इससे ज़्यादा जो इनकम है हासिल हो सकती थी, एक्सपोर्ट मज़ीद बेहतर हो सकती थी। लेकिन ये इस हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि हम बाकी जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट भी एक सपोर्टिव प्रोग्राम है, हुकूमती पार्टीज तो उसको कहती हैं कि इससे हम लोगों की हेल्प करें, लेकिन इसमें पैसे डायरेक्ट दिए जाते हैं लोगों को। लेकिन जब आप किसी को स्किल सिखा देते हैं तो वो खुद कमाना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में तो इस मॉडल को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसके लिए 593 बिलियन और जो IT सेक्टर्स के लिए 79 बिलियन, तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। हम आगे भी चलते हैं। मैडम आप बताइएगा बजट 2024-25 कैसा लगा, और हर साल बजट की स्पीच सुनती हैं तो कोई लगता है बेहतरी आती भी है या बस टाइम गुजरता है? टाइम ही गुजर रहा है फ़िलहाल तो। और मेरे मुताबिक इस दफ़ा एजुकेशन सेक्टर में बहुत कम टारगेट किया है। 66,000 बिलियंस दिए हैं, 66 बिलियंस दिए हैं, 66 अरब रुपए। तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम तो हैं यहाँ पर बहुत, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि ये सजेशन गवर्नमेंट को दे रही हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो जो उन्होंने लैपटॉप स्कीम्स दी थी वो बहुत जो है ना शॉर्ट टर्म टारगेट था, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि CGPA बेस पे है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च लैब्स बनवाएं, कंप्यूटर लैब्स बनवाएं, जिससे सारे स्टूडेंट्स को इक्वली जो है ना वो फ़ायदा हो सके। दूसरा ये कि हमारी जब तक हम लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, हमारा लिटरेसी रेट इस टाइम बहुत ज़्यादा हाई है। लिटरेसी रेट को कम करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे हमारी फ्यूचर में लेबर फोर्स इंक्रीज़ होगी। लेबर फोर्स इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, GDP बढ़ेगी, जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। बजट में कुछ नजर नहीं आया ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए था। 66 बिलियन रखा गया है हायर एजुकेशन के लिए। अब यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद के अपने कॉलेजेस भी हैं और स्कूल्स भी हैं, तो फिर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ज़्यादातर आ जाती हैं, तो उस हवाले से मज़ीद बजट रखना चाहिए था। और हुकूमत की दिलचस्पी तालीम के महकमे में स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुछ कम दिखाई दी है। अगर इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता तो शायद हम कह सकते कि अगले 2 साल में हम कम्पीट करने लग जाते डिफरेंट जो हमारे आस पास हमसाया ममालिक हैं। अभी तो हम अपने शहर, अपने मुल्क में भी एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर रहे। हम सर आगे चलते हैं। अच्छा आप बताइएगा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, और ये बताइएगा कि बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं MPhil स्कॉलर हूँ और मैं बजट के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि यंग पीपल्स के लिए कुछ
खास नहीं किया गया। नौजवानों तो के नौजवानों के लिए जिसके लिए हम करना कहते हैं कि हमारी चाहिए 60% पॉपुलेशन है नौजवान, हाँ जी। तो उसके लिए आप कहते हैं कुछ खास बजट में नहीं है। जी, उनके लिए कुछ इकदाम करने चाहिए लेकिन थे। टैक्स तो बहुत रखा गया है। बहुत टैक्सेस की तो बस हर दफ़ा जितनी है पेंशन्स बढ़ाते जा रहे हैं और सैलरीज़ में इंक्रीज़ कर रहे हैं, उतना ही टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, और आवाम वहीं खड़ी है। अवाम वहीं पे खड़ी है। जी आपके सामने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन रेज किए और वो बजट के हवाले से भी तजावीज़ दे रहे, तो मुझे कहते हैं कि इस तरीके से अगर बजट हर साल पेश किया जाता रहेगा तो इससे कोई हल नहीं निकल पाएगा। हुकूमत एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में जाएगी, हुकूमत एक बार फिर लोन लेगी, मुख्तलिफ बैंकों के पास जाएगी, तो क्या मुल्क ऐसे चलता रहेगा? एक्सपोर्ट कौन बढ़ाएगा? हमारी इम्पोर्ट्स कैसे कम होंगी? क्या LC बंद करके इम्पोर्ट ख़त्म होंगी? ये कोई हल तो नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स के सवाल थे जो कि हुकूमत के सामने उन्होंने रखे। अब चल तो ऐसे ही रहा है, मज़ीद भी हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस तरह बात कर रहे हैं वफाकी बजट के हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो वफाकी बजट है माली साल 2024-25 का वो पेश कर दिया गया है। माली साल में एक बार फिर मज़ीद टैक्सेस की बात की गई। माली साल में फिर कहा गया कि हम इस बार कोशिश करेंगे कि GDP को बेहतर बनाया जाए। ये भी कहा गया कि एक्सपोर्ट बेहतर बनाई जाएंगी, उसके लिए टारगेट भी सेट किए गए हैं। और इम्पोर्ट के हवाले से फिर रोना रोया गया कि हमारी इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा है तो उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लग्जरीज जो आइटम्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की बात की गई। और एक बात की गई कि GST 1% बढ़ाने की बात थी, लेकिन वो नहीं बढ़ाई गई, जो कि हम खुशाइंद कह सकते हैं। ये सारी जो सूरत हाल है, ये जो बजट है जिसमें एलोकेशन की गई है, जिसमें टैक्सेस की बात की गई है, जिसमें मज़ीद अगले IMF प्रोग्राम में जाने की बात की गई है, तो मुल्क की इकॉनमी के लिए किस हद तक सूटेबल होगा? क्या एक ही बजट रहेगा या फिर मिनी बजट की तरफ भी हुकूमत जाएगी? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम पहुँचे हैं बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर मोहम्मद रमज़ान शेख साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर माशियात भी हैं और इकनॉमिक एक्सपर्ट हम कह सकते हैं, इन पर खासी गहरी नज़र है। तो हमसे उनसे बात करते हैं। सर, बजट पेश कर दिया गया हर साल की तरह, इस बार हमारे वज़ीर ख़जाना नए थे तो इसाक डार साहब को मौका नहीं मिला, औरंगज़ेब साहब थे। क्या समझते हैं जो बजट पेश किया गया है, आपकी नज़र में वो कैसा बजट है? और जो हुकूमत ने टारगेट सेट किए हैं, क्या हमें बजट खसारा अगले साल में मज़ीद ज़्यादा दिखाई देगा या हुकूमत कोशिश करेगी कि अपने अहदाफ पूरे कर लें? बजट एक्चुअली एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि हर गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम पीरियड के लिए अनाउंस करती है, जिसमें वो रेवेन्यूज़ की बात की जाती है, एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज़, और वो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स को प्रपोज करती है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर फोकस करता है और एक्चुअली ये पार्ट है फ़िस्कल पॉलिसी का। तो फ़िस्कल पॉलिसी जो है वो और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों मिलकर इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सलूशन करती हैं। जैसे कि औरंगज़ेब साहब ने जब बजट पेश किया तो उसके स्टार्ट में उन्होंने अपनी इस बजटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव भी बयान किए और उन्होंने इसमें ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कम करे और टैक्स को जो है वो बढ़ाया जाए। यानी गवर्नमेंट अपने जो रिलायंस है वो कम करना चाहती है फॉरेन रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि उसकी हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो उसी सिलसिले को सामने रखते हुए जो अगर हम गवर्नमेंट की डिफरेंट जो इनके चीदा नुकात पे नज़र दौड़ाएं तो हमें ये नज़र आता है कि द फर्स्ट वन वो ये जो इदारे गवर्नमेंट के प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं या जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ लॉसेस में जा रही हैं, गवर्नमेंट उनको या तो बंद कर रही है या फिर उनको प्राइवेटाइज़ कर रही है। और हम काफ़ी देर से गवर्नमेंट को ये जो है एडवाइस कर रहे थे कि ऐसे वाइट एलिफेंट्स को बिल्कुल बंद करें जो कि हमारी इकॉनमी पे बोझ हैं, और ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। और इस सिलसिले में आप देखें कि डिफरेंट जो इदारे हैं जो कि इनएफिशिएंट हैं या वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के बजट के ऊपर एक बोझ हैं, जैसे आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर लें या पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें या आप पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर लें, तो हमें ये नज़र आता है कि ये वो इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट के बजट के ऊपर एक बर्डन है। तो उनको या तो मैं आपकी बात कट करूँ, दुनिया के किसी और ममालिक में भी इन तरीक़ों को फॉलो किया जाता है कि कई साल से आपको 100 बिलियन के आपको खसारे का सामना हो, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर। तो दुनिया में भी इस मॉडल को फॉलो किया जाता है या सिर्फ हमारे यहाँ इसको लेके चला जाता रहा है? देखें, हम चूँकि लेस डेवलप कंट्री हैं
تو ہمارا ایک بیسک آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ لوگ ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کو ایک انکم مل رہی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ چلیں جہاں جس حد تک پاسبل ہو ہم اس ادارے کو لے کے چلیں، یا ادروائز پھر گورنمنٹ ایک اور ماڈل کی طرف جاتی ہے جسے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کہتے ہیں، اس پہ بھی گورنمنٹ ہماری آ رہی ہے، یا یہ پارشلی گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور پارشلی پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، لیکن کمپلیٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورا کا پورا ادارہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے اور وہی اس کو صحیح طریقے سے چلائیں، کیونکہ جو بھی انکمپیٹنٹ یا ان ایفیشینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ شاید پبلک سیکٹر میں تو کام کر جائیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر ان کو نکال دیتا ہے۔ لیکن ایک بات جو انڈسٹری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امپورٹ کا جو بل ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس سال کا بھی جو ہمارے سامنے آیا تو وہ 6600 بلین کے قریب جا رہا ہے، اور جو ایکسپورٹ ہیں وہ ٹارگٹ ابھی 4000 بلین تک ہے، تو ایکسپورٹ بڑھانے کا طریقہ تو انڈسٹری ہے، تو اس کے لیے بھی حکومت کی کوئی آپ کو پالیسی نظر آئی اس بجٹ میں؟ اگر ہے تو کس حد تک اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنی انڈسٹری کو بہتر کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اور انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایگریکلچر کو بہتر کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ساری کوششیں کرتی بھی رہتی ہے، اور اس بجٹ میں بھی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا سٹیپ یہ لیا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، کہ انہوں نے جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کو بین کر دی ہے، یا ان کا جو کوٹا ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اس کی جو وزیر خزانہ صاحب نے لاجک دی ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے کہ اگر آپ کی اپنی لوکل انڈسٹری ورک کر رہی ہے تو وائی وی وڈ امپورٹ فرام دا ادر کنٹریز، تو وہ پھر ہمارے اپنے ملک میں وہ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے منگوانے کی، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم ایون کہ WTO اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کے اقدامات کریں، لیکن پھر بھی یہ گورنمنٹ کا ایک بولڈ سٹیپ ہے جس میں انہوں نے اس طرح کا گاڑیوں کی جو امپورٹ ہے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ ہمیں سولر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس میں مزید ٹیکس نہیں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ریلیف دینے یہ کا بڑا فیصلہ۔ احسن اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ چونکہ پاکستان میں جو مین پرابلم ہے وہ انرجی کاسٹ کا ہے، اور انرجی کی کاسٹ کی وجہ سے نہ صرف ہمارا کنزیومر بلکہ ہمارا جو پروڈکشن سائیڈ ہے، ہماری جو فرمز ہیں یا انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم چونکہ ایسے علاقے میں ہمارا ملک اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے ہاں چاروں موسم ہیں یہاں پہ، تو ہمیں سورج کی روشنی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس وجہ سے گورنمنٹ اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے کہ سولر کی انڈسٹری کو ہمارے ملک میں لگایا جائے، اور سولر کے اوپر انہوں نے ٹیکس کو بھی کم کر دیا۔ ایک اور ہم نے FBR کے حوالے سے ٹارگٹ کو مزید انکریز کیا گیا ہے، 338 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے گزشتہ مالی سال کی نسبت، اب تقریباً یہ جا چکا ہے 12,900 بلین روپیز تک یہ جا چکا ہے ٹارگٹ۔ یہ ٹارگٹ ہے، اور یہ تھوڑا سا اوور ایمبیشیس ٹارگٹ ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اچیو کرنا شاید گورنمنٹ کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس میں جو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ کلیکشن تو اسی عوام سے کرنی ہے، جو پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آمدن کم ہے، وسائل جو ایکسپینڈیچر ہیں بڑھتے جائیں گے، تو جو حکومت نے ایک طریقہ کار آزما لیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے اسے انکریز کر دو، اس کے ساتھ ساتھ مواقع بھی دینے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی آمدن کو بھی بڑھانا ہوتا ہے، پر کیپٹا انکم جب نہیں اضافہ ہوگا تو پھر ٹارگٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ جو ماڈل ہے یہ کس حد تک آنے والے دنوں میں ہماری حکومتوں کو پریشان کر سکتا ہے جب تک لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، اگر ہم ایک بات تو پہلے سمجھ لیجئے کہ ٹیکس جو ہے وہ بڑا مس انٹرپریٹ ہوتا ہے ہمارے عام لوگوں کی محفلوں میں، اور بلکہ بہت سارے ٹی وی پہ بھی لوگ ٹیکس کو بڑا برے طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ٹیکس کی اگر ہم ڈیفینیشن پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ بینگ دی ریزیڈنٹ آف دا کنٹری آپ باؤنڈ ہیں ٹیکس دینے کے، دس از اے کمپلسری پیمنٹ، اور فار دیز پیمنٹ یو وڈ ناٹ ڈیمانڈ اینی ڈائریکٹ بینیفٹ فرام دا گورنمنٹ، اینی ڈائریکٹ بینیفٹ، دس از
یہ گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کہاں پہ خرچ کرتی ہے کہاں نہیں خرچ کرتی. ایک سبسڈی کی بات کر لیں, 1363 بلین کی سبسڈی کے حوالے سے اس میں پیکج رکھا گیا. تو سبسڈی ڈیولپنگ کنٹریز میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ لوگ انکم کم ہوتی ہے تو حکومت خیال کرتی ہے کہ چلیں کچھ ہم خرچ کر لیتے ہیں عوام پہ. تو کب تک سبسڈی کا بوجھ ہم برداشت کریں گے, اور سبسڈی کس حد تک مشکل بنا دیتی ہے کسی بھی سیکٹر میں اس کی پروگریس کو, اس کی آمدن کو؟ دیکھیں سبسڈی جو ہے دس از دا فیسلٹی ٹو کنزیومرز اینڈ پروڈیوسر بائی دا گورنمنٹ. اگر گورنمنٹ ہماری فیسلٹی دیتی ہے کسی بھی سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے تو اس میں کیا بری بات ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ رمضان شریف میں سبسڈی دیتی ہے وہ ہمیں قبول ہے, اگر وہ کسانوں کو سبسڈی دیتی ہے وہ ہمیں قبول ہے, تو سبسڈی کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ سبسڈی از ناٹ این ایشو. ہاں یہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, لیکن اور بھی تو پارٹس ہیں نا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے, آپ اس پارٹ کو کیوں نہیں فوکس کرتے؟ بجائے اس کے آپ انٹرسٹ پیمنٹس دیکھیں نا, آپ کا آدھا بجٹ جو ہے وہ 50% آپ کا بجٹ جو ہے 9,000 بلین, آدھا بجٹ آپ یعنی 18.5 بلین کا بجٹ ہے تو 10 پوائنٹ سم تھنگ کا آپ کا انٹرسٹ پیمنٹس ہیں. تو ہمیں اب یہ انٹرسٹ پیمنٹ کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے, ہمارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ریٹیل سیکٹر آپ کا ٹیکس نہیں دیتا ہے, ہمارے تو سارے کنزیومر ٹیکس دے رہے ہیں, یا امپورٹڈ آئٹم سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. تو آپ گورنمنٹ کو اور اس کے علاوہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی امپوز کرنا چاہیے جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ایک اور ٹیکس میں یہ اسمال لینڈ لارڈ پہ میں بات نہیں کر رہا, جو جن کی 12.5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے ان کو ٹیکس دینا چاہیے. لاسٹ میں ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ حکومت نے اس پہ 15% اور اس کے نان فیلے پہ 45%, اتنا زیادہ ٹیکس. تو اس کاروبار پہ کس حد تک ایز اے اکنامک ایکسپرٹ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بینیفٹ بھی آئے گا جو لوگ کمانا چاہتے ہیں, لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آدھا سرکار کے حوالے کر دیں گے؟ دیکھیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ملتی ہے تو وہ صرف پلاٹوں کی خریداری پہ لگا دیتے ہیں. اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں صرف آنرشپ چینج ہو رہی ہے, پہلے آپ کے پاس تھا وہ اب میرے پاس آ گیا. اس سے اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اکانومی کو تب فائدہ ہوتا ہے جب اس میں کنسٹرکشن ہوتی ہے, جب لوگ جو ہے وہ اگر آپ ایک کنسٹرکشن سیکٹر کو بہتر کرتے ہیں تو 40 انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں اور اس سے ملک میں امپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے. گورنمنٹ اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ لوگ جو ہیں اگر انڈسٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کدھر جا رہی ہے انویسٹمنٹ؟ وہ سارا کا سارا آپ کا اس میں ریئل اسٹیٹ میں جو ہے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کا اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو اسٹیپ لیا یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. اس کی وجہ سے لوگ اب خریداری پلاٹوں کی اور اس کے منافع کمائیں گے تو اس پہ گورنمنٹ کو بھی کیپٹل گین ٹیکس دیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلیں بتایا. ناظرین جی آپ نے گفتگو جانی, ہم نے کوشش کی کہ بجٹ کے حوالے سے تمام تر جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, نوجوان ہیں, ہمارے اکنامک ایکسپرٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ باقی سیکٹر کے لوگ ہیں, سب کو شامل کر سکیں اس ڈیبیٹ میں اور جان سکیں کہ یہ بجٹ عام آدمی کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہو سکتا ہے, حکومت کی پالیسیز کس طریقے سے بہتر ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گئی ہیں یا نہیں. اس پہ بھی آج ہم نے تفصیل میں بات کی اور ہم نے کوشش کی کہ جو حکومت نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن کر سکیں کہ وہ کس حد تک اچیو کیے جا سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں ہیں وفاقی بجٹ 2024-25 کے حوالے سے. کل وزیر خزانہ نے یہ بجٹ پیش کیا اسمبلی میں. اب اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا, پورے ملک میں بھی اس پہ ڈیبیٹ جاری ہے اور ہم بھی اپنے پروگرام میں مسلسل اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس میں خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں, حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا مزید جس سے ہمارے ہاں انڈسٹری کو فائدہ مل سکتا تھا, اس پہ آج ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف ملتان کامرس خواجہ محمد حسین صاحب اور CEO ہیں ایرم انڈسٹری کے. ذرا ان سے بات کریں گے. خواجہ صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. کس طریقے سے اس بجٹ کو دیکھتے ہیں پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے, اور اس بجٹ میں کیا لگتا ہے انڈسٹری کے لیے کس حد تک چیزوں کو رکھا گیا ہے؟ کیا انڈسٹری بہتر ہوگی یا پھر ٹیکسز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوگا؟ بجٹ اوور آل ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے, سخت ہے انڈسٹری کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی. اور جو ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے انسینٹیوز کی, بجلی کے ریٹس کے مد میں یا انٹرسٹ کے مد میں, وہ ہماری توقعات پوری نہیں ہوئی. اور کچھ
ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ ایکسپورٹر کو فائنل ٹیکس رجیم میں شامل کیا گیا، فائنل ٹیکس رجیم ختم کر کے آپ کو فکس ٹیکس ختم کر کے آپ کو نارمل ٹیکس رجیم میں لایا گیا، جو کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. تو اوور آل یہ جب بجٹ کاسٹ اس کی جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر وہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ پھر دنیا کی مارکیٹ سے کمپیٹ کر پائیں گے یا مشکل ہو جائے گا؟ ہاں سر، اس وقت بھی ہم دنیا کی مارکیٹ سے کمپیٹ نہیں کر رہے. میں ٹیکسٹائل کی فیلڈ سے ہوں، تو ٹیکسٹائل میں ہم تقریباً 20% مہنگے ہیں انڈیا، ویتنام اور بنگلہ دیش سے. 20%. تو اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ آج کل بہت ڈاؤن ہے. ابھی پچھلے اگر ہم کوالٹی کو مزید بہتر کریں تو ہم تو 30-40 پہ چلے جائیں گے. بالکل، اگر ہماری کوالٹی اور اگر ہمارا ریٹ انکریز، اس میں کاسٹ بڑھ گئی تو اور بڑھ جائے گا. ابھی پچھلے ہفتے میں میپکو کا آیا ہے رپورٹ کہ 26% انڈسٹری کا لوڈ کم ہو گیا ہے. تو اٹ مینس 30% انڈسٹری فزیکلی بند ہے میپکو میں. اسی طرح فیصل آباد میں انہوں نے بتایا ہے کہ 35% انڈسٹری بند ہو گئی ہے، اس کا لوڈ کم ہوگی. تو سر اس بجٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو نے ابھی جو 20 روپیہ پیٹرول لیوی بڑھا دی ہے، اس کی وجہ سے پیٹرول کا ریٹ ایک دم 20 روپے بڑھ جائے گا. اور پھر یہ 20 روپے پرماننٹ بڑھ گیا ہم سب کا. اس کا بھی ایفیکٹ کافی زیادہ آئے گا. اس کا ایفیکٹ سر فریٹ پر آتا ہے، اس کا ہر چیز فریٹ پر کاؤنٹ کرتی ہے. ایف بی آر نے ٹارگٹ میں مزید اضافہ کر دیا. ہم نے گزشتہ 4-5 سالوں میں دیکھا کہ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں 5000 بلین تک اضافہ ہو چکا ہے. تو جو ہمارے ہاں کاروبار ہے، جو لوگ نیٹ ورک میں ہیں ٹیکس کے، تو ان کے جو کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، وہ بھی کیا اسی طرح 5000 بلین کے حساب سے انکریز ہو رہے ہیں یا وہ وہیں پہ بریک لگی ہوئی ہے؟ بالکل، آپ کی بات بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ آج سے 4 سال پہلے 5500 تھا، پھر 7000 کیا، پھر 9000 کیا اور آج 13000 کر دیا. 4000 ارب روپے ہم پے نہیں کر سکتے. انفلیشن کا امپیکٹ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہماری پروڈکٹ ہیں اس کی قیمت بڑھتی ہے اور 18% سیلز ٹیکس آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. اس کا امپیکٹ آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں آتا کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس وقت جو 4000 ارب انہوں نے بڑھایا ہے 9000 سے، یہ تقریباً 35% بنتا ہے. تو 35% تو نہیں ہو سکتا ایک سال میں، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایکچولی اس کو انفلیشن سے ملا کر اس طرح لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ ایف بی آر اس حوالے سختی کرے گا، اور جب سختی کرے گا تو انڈسٹری جو اس وقت بھی بند ہے وہ اور بند ہو جائے گی. اس بار انڈسٹری کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ بھی 4000 بلین کے قریب رکھا ہے. تو یہ سمجھ آئی آپ کو، جب 4000 بلین ہو، ہم کہتے ہیں امپورٹ ہماری 6000 سے اوپر ہے اور ایکسپورٹ ہم 4000 تک لے جائیں گے، اس گیپ کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے. گیپ انکریز ہو رہا ہے یا مزید ڈکریز ہوگا حکومتی فیصلوں سے؟ سر جی، اگر حکومت نے 2 فیصلے کر دیے، 2 سٹیپ اٹھا لیے، جس دن بھی اٹھا لیے، ہم یہ 4000 کو اچیو کر جائیں گے. وہ 2 سٹیپس یہ ہیں کہ پورے پاکستان کی انڈسٹری کو بجلی کا ریٹ 35 روپے پر فکس کر دیا جائے اور انٹرسٹ ریٹ 15% پہ لے کے آیا جائے. اچھا، اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہیں. آپ پہلا ہم اٹھاتے ہیں سوال 35 روپے یونٹ پر. اس وقت ہماری جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں ان میں جتنے وہ کیپیسٹی بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ کسی کمپنی کا 5 میگا واٹ کا وہ بنا سکتا ہے پروجیکٹ، پروڈیوس کر سکتا ہے، اس نے 10 میگا واٹ کا بجلی کا پاور پلانٹ پاکستانی گورنمنٹ سے سائن کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اگر وہ پلانٹ نہیں چلتا تو حکومت 10 میگا واٹ کے پیسے دیتی ہے، اور اگر پلانٹ چلتا ہے تو 5 میگا واٹ کا. ہمارا ایک تجویز گورنمنٹ کے پاس گئی ہوئی ہے کہ آپ اگر انڈسٹری کے لیے 35 روپے کر دیں تو 1500 میگا واٹ ہماری ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. جب وہ اضافہ ہوگا تو یہ آئی پی پیز کے پلانٹس چل پڑیں گے، وہ جب چلیں گے تو ہماری کاسٹ کم ہو جائے گی. اس میں ممکن نہیں ہے کہ جو حکومت اس وقت کہہ رہی ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت کی جانب سے آپ نے کہا کہ نئی انڈسٹری کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ آپ کو ریلیف نظر نہیں آیا انڈسٹری کے حوالے سے. تو یہ صورتحال، کیا حکومت پھر منی بجٹ کی طرف جائے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ ایک ہی کافی رہے گا؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے اس بجٹ میں مینلی جو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے نان فائلرز کو، ان کے اوپر بہت ہیوی ٹیکسز لگائے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ فائلر کی طرف آئیں. اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو جائے اپنے
اہداف کو مکمل کرنے میں، پھر شاید منی بجٹ پہ نہ جائیں. اگر وہ نان فائلرز کو اپنے ٹارگٹ میں پریکٹس نہیں رہی، کیونکہ اب چند ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے، 1-2 لاکھ کا اضافہ ہو جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوا کہ کوئی 20-25 لاکھ. اگر گورنمنٹ فائنل ٹیکسیشن پہ آ جائے کہ ایک فکس ٹیکس لگا دے تو پھر بھی لوگ آ جائیں گے. اور دوسرا جو اس قسم کے اتنے زیادہ نان فائلر پہ ٹیکس لگائے ہیں، یہ ان پاپولر فیصلہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایک کامیاب ہو جاتے ہیں اور لوگ فائلر بنتے ہیں تو پھر ہم اس ٹیکس کو اچیو کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں سیمنٹ وغیرہ پہ ٹیکس زیادہ دیکھا، 3 روپے تک بڑھا دیا، 2 روپے سے 3 روپے بڑھا دیا. اس کے ساتھ ساتھ ریل اسٹیٹ پہ بھی کافی زیادہ کیپٹل گین. تو کیا سمجھتے ہیں اب اس کا کوئی ہمارے ہاں جو اس وقت انویسٹمنٹ پہلے جا رہی تھی ریل اسٹیٹ میں، تو کیا وہ کنورٹ ہو کسی اور سیکٹر میں جائے گی، یا پھر لوگ بیٹھ جائیں گے، یا پھر ہمارا 1-2 سال پھر ہم کہیں گے کہ جی سمجھ نہیں آئی کریں کیا، انویسٹمنٹ ڈالیں کہاں؟ لوگوں کے پاس آسان حل ہے بینک میں پیسہ رکھنا اور وہاں سے پیسہ کمانا، اور گورنمنٹ چاہتی بھی ہے کہ لوگ بینک میں پیسے ڈالیں، کیونکہ گورنمنٹ کا اس وقت جو بینکوں کا لون ہے وہ 73% صرف اس نے بینکوں نے گورنمنٹ کو لون دیا ہوا ہے. تو وہ بینکوں کے پاس پیسے آئیں گے تو ہی وہ آگے بینک گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں. تو اس کو نا ڈبل سارڈ ہے کہ لوگوں کو نان فائلر کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ کام یا تو فائلر میں آئیں یا بینک میں پیسہ رکھیں اور وہ اس حکومت کے پاس آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نان فائلر کو آپ کو ان کی ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھ کر، چیمبرز کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ان کی مرضی کے مطابق ایک حل نکال کے لے کر آیا جائے، نہ کہ اس طرح فورس کر کے لے کے آئے جائے. خاص صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، یہ اپنی گفتگو جانی اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو اپنے خرچے بھی کم کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے اگر وہ پیکیجز کا اناؤنس نہیں کرتی تو ایکسپورٹ کو مزید بہتر نہیں بنایا جا سکتا، ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں بجلی کے بلوں میں کمی کا مطالبہ سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے کچھ بہتر فیصلے اس آئی ٹی کے حوالے سے اور باقی اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی کچھ حد تک بہتر ہیں، لیکن اوورآل اس بجٹ کو ٹف بجٹ کہا جا رہا ہے. ہم اس سے مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی مالی سال 2024-25 کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے، آپ نے ماہرین کی گفتگو جانی. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس حوالے سے طلباء سے لے کر جو اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے ہیں ان سے بھی بات کی، اس کے علاوہ ہم نے پروفیسر سے بھی جو ماہر معاشیات تھے ان سے بھی بات کی، جو کاروباری افراد تھے ان سے بھی بات کی، اپوزیشن سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، سیاسی رہنما اور سیاسی جماعتیں اس پر کیا رد عمل دے رہی ہیں، تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے پہنچے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بجٹ کو، ان کی جماعت اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. کیا وہ اسے عوام دوست بجٹ سمجھتی ہیں، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مشکل بجٹ ہے، تو ان کے بھی یہی خیال ہے. اس حوالے سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب، بجٹ کل ہمارے وفاقی وزیر خزانہ نے پیش کر دیا، جماعت اسلامی کا کیا سٹانس ہے؟ کیسا بجٹ ہے؟ پیپل پارٹی نے پہلے بائی کاٹ کیا، پھر منا لیا گیا. جماعت اسلامی کا سمجھتی ہے کہ اس میں عوام کے لیے کچھ ہے یا بس خالی باتیں؟ اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، عوام دشمن بجٹ ہے. عوام پہلے مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. بجلی گیس کی جو روز افزوں بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، اس قیمتوں سے عوام جو ہے پریشان حال ہے. اس کے حوالے سے جس طریقے سے گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے کہ ہم 200 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، 300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے. 300 نون لیکن 200 کا 200 تو اگر یہ اس میں تو اس بجٹ کے اندر تو ابھی ایک بھی یونٹ فری کا جو ہے نا جی دینے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے پٹرول اور ڈیزل کی لیوی بڑھانے کا جو انہوں نے اندیا دیا ہے، اس کا مطلب ہے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین، وہی سب سے زیادہ جو ہے ٹیکسز دے رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی 326 ارب روپے کا ٹیکس سرکاری ملازمین نے دیا اور باقی تمام قوم نے 84 ارب روپے کا ٹیکس دیا. اس سے آپ اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جہاں سرمایہ دار، جاگیردار
اور بڑے بڑے صنعت کار وہ دے رہے ہیں 86 ارب اور سرکاری ملازمین 326 ارب دے رہے ہیں. اسی پر آپ نے مزید ان کے ٹیکسز کا سلیب بڑھا دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے سرکاری ملازم جو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے اس کو ٹیکس تنخواہ دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ ٹیکسز کی مد میں اس سے واپس لے لیتے ہیں. عوام کے لیے اس وقت تو بہرحال کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. گورنمنٹ ملازمین توقع کر رہے تھے اس کہ بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 593 ارب ہم نے رکھا ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں, جو ہمارا محدود آمدن والا طبقہ ان کو سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان سیکٹر میں حکومت نے پیسہ رکھا ہے اور سبسڈی کے لیے بھی 1300 ارب روپے رکھا ہے. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک وقتی ضرورت تو تھی اور ہو سکتی ہے, لیکن اس کو مستقل معاشی پالیسی کا حصہ بنانا, مستقل بجٹ کا حصہ بنانا اور اب اس میں مزید 15 سے 20% اضافہ کرنا, یہ سراسر جو ہے یہ قوم کے ساتھ مذاق اور زیادتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر آپ نے 500 ارب سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رکھا ہے تو آپ اس سے 500 فیکٹریاں لگا سکتے ہیں. ایک ارب کی ایک فیکٹری لگا کر وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, کاروبار کرا سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹس کے کام یہ نہیں ہوتے کہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو جو ہے نا وظیفے دے, بلکہ گورنمنٹ کے کام تو یہ ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو معاش دے, روزگار دے اور اپرچونٹیز دے اور جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا کام کرے. یہ گورنمنٹ کے کام ہے, نہ کہ آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ نقد پیسے دینے پر لگا دیں اور پھر لگے رہیں وہ لوگ, اور وہ مسلسل ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ خاندان کے خاندان جو ہے آپ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل کوئی غیر معاشی ایسی پالیسی ہے جو کہ کبھی بھی ہمارے معاشرے کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے گی. تیسری بات یہ کہ دیکھیں آپ کہ سود کے حوالے سے جب تک ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب تک سودی معیشت رہے گی پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا رہے گا اور جو ہے یہاں سرمایہ داروں کی جنت رہے گی, غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا جو ہے جب کہ فیصلہ ہوا کہ سودی سے پاک معیشت جو ہے کہ پاکستان کی جائے گی تو 5 سال کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن آج تیسرا بجٹ ہے اس کے بعد سے گورنمنٹ کا, لیکن اس حوالے سے کوئی ذرا برابر بھی پیش رفت نہیں ہے. سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. 9500 ارب دینا ہے مارک اپ میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے بینکوں کا لون پر جو سود ہے وہ واپس کرنے کے لیے, اور 1295 یا 1290 ارب کا 12,900 ارب کا ٹارگیٹ ہے ایف بی آر کا. تو کیا سمجھتے ہیں حکومت پھر مزید قرضے لے گی ملک چلانے کے لیے؟ دیکھیں آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ 12,000 ارب ہے, 9,000 سے زیادہ ارب آپ نے صرف اور صرف سود کی ادائیگی میں دینا ہے. یعنی آپ 85% جو قومی آمدن کا ہے وہ تو صرف سود کی ادائیگی میں دے رہے ہیں, اور باقی سارا کا سارا جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں جو ہے نا جی آپ قرضے لیں گے, اور یہ قرضوں کی معیشت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی غلامی ہے. اور اگلی آئی ایم ایف پروگرام کی سپورٹ کرے گی یا ہم آئی ایم ایف کے کسی پروگرام کی سپورٹ نہیں کرتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف صرف معاشی پروگرام نہیں دیتی, آئی ایم ایف کا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہوتا ہے, آئی ایم ایف کا اپنا ایک سماجی ایجنڈا بھی ہوتا ہے. وہ اپنی تہذیب کو بھی لے کے آتے ہیں اور پوری کی پوری قوموں کو غلام بنانے کا یہ ایجنڈا ہے. ہم آئی ایم ایف کے کسی بھی پروگرام کی سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک پاکستان جو ہے یہ آئی ایم ایف کا غالباً 26واں یا 27واں پروگرام ہے. اس کے باوجود اگر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئندہ بھی کوئی پروگرام پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے گا. یہاں کرپشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی ہے, اخراجات میں کمی, اخراجات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی, نوجوانوں کے حوالے سے جو کہ 60 سے 67% اس وقت جو ہے نوجوان ہے جو بے روزگار بھی ہے اور جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جو ہے اس کے ہاتھ میں روزگار نہیں ہے اور باہر جا رہا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان پچھلے سال باہر گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے نوجوان یہاں مایوس ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی اس بجٹ کے اندر کوئی جو ہے نا جی ایسا امپیکٹ نہیں ہے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی اسکالرشپس ہو, تعلیم کے اس بجٹ کو مسترد کر. ہم اس بجٹ کو نہ صرف یہ کہ مسترد کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ فارم 47 کی بنیاد پر حکومت بنانے والوں کا بجٹ ہے جن کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے.
اور یہ جو ہے سراسر عوام کے ساتھ ایک جو ہے ظالمانہ عوام کے ساتھ بجٹ جو ہے وہ بہت شکریہ آپ نے بات کہا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی. امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو بجٹ دیا گیا ہے یہ مشکل ترین بجٹ ہے اور یہ عوام دوست نہیں عوام دشمن بجٹ ہے اور جماعت اسلامی اور اپوزیشن اس کو مسترد کر رہی ہے. آپ دیکھنا یہ کہ جو حکومت اور حکومتی وزراء اس بجٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری آئے گی اس مالی سال میں اور اگلے مالی سال میں شاید مزید بہتری آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے گزشتہ مالی سال گزرا اب یہ مالی سال کیسا گزرتا ہے. لیکن جب ہم نے عوام سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ مالی سال بھی کافی مشکل گزرا ہے اور مزید مشکل فیصلوں کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اب ان مشکل فیصلوں سے کب عام آدمی کو چھٹکارا ملے گا یہ آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد